اگر جناب امیر کی گردن پہ کوئی ضربت نہ چلاتا، سر پہ ضربت نہ لگی ہوتی، آج صبح آپ نے دیکھی ہوگی نا کوفے کی مسجد سے اذانیں نشر کی جا رہی تھی۔ آج تو بڑی روشنی ہے، سب لوگوں نے کہا لائٹیں بجھا دو، یہ چراغ بجھا دو، علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، بیٹے بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے، آئیں ذرا جناب امیر کی بیٹے بیٹیوں کو پرسہ دیں، ہاتھ باندھ کے کہیے گا بیویو ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ پرسہ دے سکیں، لیکن آج ہمیں پرسہ دینا ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں آپ کو بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا، کسی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو۔ آج مولا کائنات گھر سے چلے ہیں، ایک مرتبہ مولا کائنات میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کل پیش کیا تھا، مولا کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، بیٹیوں کو مولا نے بلا لیا۔ جب بیٹیاں آ گئی نا، ہر روز جیسے آپ جانتے ہیں نا پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جناب زینب ام کلثوم کے لیے اپنے بابا کو دیکھنا ایسا تھا جیسے آب حیات ہوتا ہے۔ بیویاں اپنے بابا کو دیکھتی، ہمارے بابا آ گئے ہیں، بابا آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے، بابا میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، بابا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی تھی۔ اور مولا بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بس بھئی کل رات ہی 19ویں کی عجیب و غریب رات تھی، ایک مرتبہ مولا کائنات کو ایک بیٹی نے کہا، ہر رات ایک بیٹا بیٹی دعوت کرتا، پہلے دن مولا حسن نے کہا بابا آج میرے ساتھ افطار کر لیجئے، دوسرے دن مولا حسین نے کہا بابا جان میرے پاس افطار کر لیجئے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بیٹا یا بیٹی کہہ دیتا۔ آج ایک دن جناب ام کلثوم نے کہا بابا جان اگر میرے پاس افطار کر لیجئے۔ ہاں بیٹی میں آپ کے پاس افطار کروں گا۔ اب اگر بیٹی کوئی ایسی ہونا کہ جناب ام کلثوم جیسی، بابا جان میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھ سے روٹی بناؤں گی، روٹی کا اہتمام کیا، بی بی نے ساتھ میں دودھ یا دہی رکھ دیا، سرکہ رکھا، جیسے کھانا رکھا کہا بیٹی آپ جانتی ہیں نا آپ کے بابا کبھی 3 چیزوں سے افطار نہیں کرتے، میں 2 سے زیادہ کھانے استعمال نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے سرکہ ہٹانا چاہا، کہا نہیں بیٹی یہ دہی ہے، یہ جو دودھ ہے یہ ہٹا لیجئے، میں خشک روٹی سرکے کے اندر رکھ کے کھا لوں گا۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے پہلا لقمہ لیا، دوسرا لقمہ کیا، کہا بیٹی بس بہت ہے۔ کہا بابا جان کیا بات ہے آپ کھانا افطار کیوں نہیں کر رہے؟ کہا بیٹی میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، شاید مولا کو پتہ ہے میرے بیٹے پیاسے بھوکے ذبح کیے جائیں گے، کہ میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، اجرکم اللہ، خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کے آنسو بہنے لگے، بابا خدا کی بارگاہ میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اگر پردیس ہو زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہو، یہ پتہ چلے بابا جانے والے ہیں، بیٹیاں تڑپنے لگتی ہیں۔ جناب ام کلثوم نے بہنوں کو بتایا ہوگا، بابا فرما رہے میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، اجرکم اللہ۔ ساری بیٹیاں تڑپنے لگی، میرے مولا نے آواز دی بیٹا حسن آپ بھائیوں کو لیجئے کوفے کے دروازوں کی حفاظت کرے۔ کہا بابا جیسا آپ کو حکم، لیکن آج ہماری باری نہیں ہے۔ کہ بیٹا میں بھی جانتا ہوں لیکن چلے جائیے۔ جانتے کیوں؟ مولا نہیں چاہتے تھے کوئی بیٹوں کے سامنے باپ پہ تلوار اٹھائے، کوئی باپ نہیں چاہتا مجھے بیٹوں کے سامنے مارا جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا کربلا کے دیکھے، ایک چھوٹی سی بیٹی کے سامنے باپ کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا علی میں بھی پڑھوں گا، 2 منٹ کی میں زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا میرے سارے بیٹے کوفے کے دروازوں کی حفاظت کے لیے چلے گئے۔ آخری جملے سن لیجیے، مولا نے بیٹیوں سے کہا بیٹیوں الوداع۔ ساری بیٹیاں شہر میں نکل آئی، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میرے مولا شہر میں آئے، مرغابیوں نے راستہ روک لیا، مولا کی عبا میں چونچوں کو ڈالا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، کہا بابا کبھی آج تک ہم نے یہ حالت نہیں دیکھی، یہ مرغابیاں یہ بطخیں یہ پرندے آپ کا راستہ نہیں روکتے۔ میرے مولا نے مڑ کے بیٹیوں کو دیکھا، پھر ایک جملہ کہا کہ انہن نواہی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، انہیں پتہ ہے بلی چل کے نہیں آئیں گے۔
خدا حافظ کیا، پھر ایک جملہ کہا زینب میرے بیٹوں سے کہنا انہیں اگر وقت پہ دانا پانی نہ دے سکے آزاد کر دے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں پرندوں کا بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں، انہیں بھوکا نہ رکھنا مولا۔ جب کربلا میں آپ کی پوتیوں نے رو کے کہا ہوگا دادا ہم پیاسے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی، بس بھئی 1 سے 2 منٹ کی زحمت دوں گا، بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ میرے مولا چلے آئے اور آنے کے بعد گلدستہ اذان میں مولا نے خود اذان دی، کہا اللہ اکبر۔ بیٹیوں کے کانوں میں آواز آئی، ایک بیٹی نے رو کے کہا بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، بیٹیاں رونے لگی۔ وہاں بیٹوں نے اذان سنی، کسی نے کہا بابا خود اذان دے رہے، کہا ہاں۔ مولا حسن نے کہا ایک مرتبہ مولا نے اذان دی، گلدستہ اذان میں مینارے میں آخری جملے میرے مولا اترے، ایک مرتبہ میں مینار سے اترے، آئے دیکھا کہ ایک آدمی الٹا سو رہا ہے۔ امام نے کہا ابن ملجم میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تو اپنے کام سے اٹھ۔ ایک مرتبہ مولا محراب میں گئے، نافلہ فجر شروع کی، اللہ اکبر، مولا نے نماز شروع کی۔ ابن ملجم ملعون نے تلوار زہر میں بجھا رکھی تھی، تلوار نکالی، ہاتھ کانپنے لگے، شیر خدا کا روپ تھا، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر میں تلوار لگی۔ میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا، ایک مرتبہ بیٹھے، کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ۔ بیٹیاں تڑپنے لگی، بیٹے رونے لگے، کہا سب چلو مسجد میں بابا کو ضربت لگی ہے۔ جانتے ہیں کیسے پتہ چلا؟ جناب جبرائیل چلے، مرثیہ پڑھنے لگے، تحدمت واللہ ارکان الہدی، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، قتلہ اشقل اشقیہ۔ ہائے آج اللہ کے دین کے سارے ارکان تباہ ہو گئے۔ ارے محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا، علی مرتضی مارے گئے، اشقل اشقیہ نے انہیں مار دیا، بس زیارت برآمد ہونے والی ہے۔ آخری جملہ سن لیجئے، میں آگے نہیں پڑھوں گا، کل جاری رکھوں گا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ بیٹوں کو دیکھا، خدا کی قسم علی کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، میرے مولا دلیر تھے، کوئی نہیں روئے، بیٹوں کو روتا دیکھا، کہا میرے شیروں رونا بند کر دو، ایسے مصائب آتے رہتے ہیں۔ کہا بیٹا حسن آپ نماز مکمل کیجئے، لیکن ایک مرتبہ بیٹوں نے اٹھایا، گھر لے چلے۔ میرے مولا نے کہا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دو، میں زینب کے سامنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ نہیں جانا چاہتا، میری بیٹیاں نہ سوچے بابا کو تکلیف ہے۔ اب تک مولا نہیں روئے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے دیکھا مولا کی بیٹیاں ماتم کر رہی ہیں،